بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کا وقت آیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ پیرہن مبارک ہم کس کو دیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اویس قرنی کو۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیرہن مبارک لے کر یمن میں آئے اور لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہاں کوئی قرن کا باشندہ ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم اسے نہیں جانتے، ہاں اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اس نام کا ایک شخص آبادی سے دور جنگل میں رہتا ہے اور لوگ اسے دیوانہ کہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں اسی کے پاس لے چلو۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہما کو وہاں لے جایا گیا۔ یہ دونوں بزرگ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت اویس نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ عنہما دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ حضرت اویس قرنی نے جب نماز ختم کی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے السلام علیکم کہا۔ حضرت اویس قرنی نے وعلیکم السلام میں جواب دیا۔ پھر حضرت عمر نے دریافت کیا تو حضرت اویس نے بتایا کہ ہاں میرا نام ہی اویس ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنا داہنا ہاتھ دکھاؤ، تو آپ نے یعنی حضرت اویس قرنی نے اپنا داہنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس ہاتھ میں وہ نشانی دیکھ لی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس ہاتھ کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ مبارک ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور اپنا پیرہن مبارک بھی آپ کو عطا فرمایا ہے اور وصیت بھی فرمائی ہے کہ میری امت کے لیے دعا کیجیے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام رحمت سن کر عالم وجد میں آ گئے اور پیرہن مبارک لے کر ایک طرف فاصلے پر چلے گئے اور سجدے میں سر رکھ کر دعا کرنے لگے، اے عشق و محبت کے بنانے والے اور اے اپنے حبیب کے چاہنے والے، تیرے محبوب نے اپنا جامع پاک مجھ فقیر کو عطا فرمایا ہے، میرے لیے بھیجا ہے، اگر اجازت ہو تو یہ فقیر اسے پہن لے۔ آواز آئی، ہاں پہنو۔ عرض کیا، اے میرے مولا کریم، اے غفور الرحیم، میں اس پیرہن مبارک کو اس وقت تک نہ پہنوں گا جب تک کہ تو اپنے محبوب کی کل امت کو نہ بخش دے گا۔ ارشاد ہوا، ہم نے چند ہزار کو بخش دیا۔ عرض کیا، الہی سب امت کو بخش دے۔ ارشاد ہوا، جس قدر اس پیرہن مبارک کے تار ہیں اس سے دگنے سے گنے حصے کو بخش دیا۔ عرض کیا، الہی جب تک ساری امت کو نہ بخشے گا میں یہ پیرہن نہیں پہنوں گا۔ ندا آئی، میں نے اور بھی کئی ہزار کو بخش دیا۔ عرض کیا، میں تو سب کو چاہتا ہوں کہ تو سب کو بخش دے۔ اسی طرح راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھی کہ اسی حالت میں حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما وہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ آپ کیوں آ گئے ہیں؟ یہ پیرہن میں ہرگز نہ پہنتا جب تک کہ ساری امت کو بخشوا نہ لیتا۔ پھر آپ نے اس پیرہن مبارک کو پہنا اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بخشش میری شفاعت اور اس پیرہن مبارک کی برکتوں سے ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی ربیعہ اور بنی مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش فرما دی ہے۔ پھر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرط مسرت سے رونے لگے۔